بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دو پڑھے نہیں کہ ایک پڑھے؟ دو میں پڑھے نے. چلو جی دو میں پڑھ دیں. لیکن پڑھ دو. صبر کر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. حروف عاطفہ کی بات چل رہی ہے. کن کی؟ ان میں سے کتنے آ گئے؟ 4. واو، فا، سما، بل. 5واں ہے لاکن. کیا ہے؟ لاکن حرف عطف ہے شاہ جی. تے لاکنہ حروف مشبہ بالفعل سے ہے. لاکن حروف عاطفہ سے ہے اور لاکنہ چونکہ معنوی طور پر دونوں استدراک کے لیے آتے ہیں، اس لیے فقہا لاکن بیان کرتے ہوئے کبھی لاکن کہہ دیتے ہیں، کبھی لاکنہ کہہ دیتے ہیں، مطلب ایک ہی ہوتا ہے. وہ سوال ہو جاتا ہے مشہور کہ حروف عاطفہ کی بات ہے تو لاکنہ تو عاطفہ نہیں ہے. تو اصل میں چونکہ یہ دونوں استدراک کے لیے ہیں. پڑھے ہے کہ نہیں؟ لاکنہ کس کے لیے ہے؟ پڑھے نہیں ہے جی. پھر ما قبل کلام سے وام پیدا ہوا تو اس کو دور کرنے آجوں دی لوڑ ہے جی. تو چونکہ یہ معنوی طور پر دونوں کس کے لیے ہیں؟ اس لیے فقہا یعنی اصول فقہ میں اور مسائل بیان کرتے ہوئے لاکنہ اور لاکن میں فرق نہیں ہوتا. اس لیے حروف عاطفہ کی باس میں لاکنہ دونوں چلتے رہیں تو حرج کوئی نہیں ہے. آپ لاکنہ پڑھ دیں، لاکن پڑھ دیں. صرف یہ ہوگا بھی لاکن ہوگا تو عطف ہوگا، ما بعد کا اعراب ما قبل والا ہوگا. ہے بات ہے. گل سمجھی جی. توجہ جی. علامہ فرماتے ہیں لاکن یہ استدراک کے لیے آتا ہے نفی کے بعد. ایس جملے نواق 750 بارے. علامہ فرماتے ہیں کہ لاکن استدراک کے لیے آتا ہے نفی کے بعد. کون؟ علامہ فرماتے ہیں لیکن استدراک کے لیے آتا ہے نفی کے بعد. پھر آخنا ڈر. علامہ فرماتے ہیں لیکن استدراک کے لیے آتا ہے نفی کے بعد. بھئی پہلے نفی ہوتی ہے ہیں وہاں سے ایک وام ہوتا ہے، اس کے استدراک کے لیے آتا ہے، اس وام کے ازالے کے لیے آتا ہے. کون؟ لیکن. سنیے گل. ہوں اگلا جملہ پڑھ پھر حاشیہ پڑھ کے اگر ٹر دیں. اے موجب نو بنا خبر مقدم تے اسم بعد چ لے جاؤ. ایشا بس. لاکن جو ہے نا لاکن جی، اس کا موجب کیا ہوگا؟ موجب تھلے کی شے لکھی ہو نکی جی کی ہے شاباش. لاکن کا حکم کیا ہوگا؟ انہیں کی کرنا ہے؟ پیاز گڈنے نے کہ انہیں تھوم گڈنا ہے؟ لاکن کا حکم یہ ہے کہ جو لاکن کے ما بعد آئے گا نا اس کا اثبات کرنا ہے. اس کا اثبات کرنا ہے. پہلے وہ نفی انہیں کی کرنا ہے بھائی جیڑا میرے تو بعد ہے نا ان دے واسطے وہ نفی نہیں بلکہ اثبات ہے جی. ہاں جی کیا کہہ جی؟ لیکن کا موجب یعنی حکم. لیکن کا حکم یہ ہے، لیکن کا حکم یہ ہے کہ اس کے ماں بعد کا اثبات. ہاں اس نے اپنے ماں بعد کا اثبات کرنا ہے. لیکن کا حکم یہ ہے کہ اس نے اپنے ماں بعد کا اثبات کرنا ہے، کیونکہ آخر نفی کے بعد آتے ہیں تو جو اس کے ماں بعد آئے گا اس کے لیے اثبات ہوگا. اس کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو تو اگو تو پتر پھر مثالاں ہوندی ہیں. پہلے قانون سمجھ آئے تو پھر مثالاں کو سمجھ آؤ گی جی. 2 گلاں ہو گئی ہیں. تیسری بس ما قبل جو ہے نا لیکن اس کو نہیں چھیڑتا. لیکن اس کی نفی ہے
اس کی نفی اپنے حرف نفی کی وجہ سے، چونکہ یہ آیا ہی نفی کے بعد ہے، وہ نفی تو بعد تا ہی ہونا جب ما قبل حرف نفی ہونا ہے تھا، لہذا ما قبل کی نفی لیکن نے نہیں کرنی، وہ جو ما قبل حرف نفی ہے نفی اس نے کرنی ہے، اس نے صرف ما بعد کا اس بات کرنا ہے، اس نے صرف ماں کا اس بات کرنا ہے۔ تین گلاں ہو گئی ہیں۔ لیکن نفی کے بعد آتا ہے استدراک کے لیے، پہلی گل۔ دوسرا، لیکن کا حکم یہ ہے کہ لیکن کے جو ما بعد ہے اس کے لیے اس بات ہوتا ہے، اس کے لیے اس بات ہوتا ہے۔ دو، تیسری گل، ما قبل کی نفی لیکن نے نہیں کرنی، بلکہ اس کی نفی جو اس پر حرف نفی اپنی دلیل آئی ہوئی ہے نا اس نے نفی کرنی ہے۔ پھر کیا کہ جی تین مسئلے۔ لیکن استدراک کے لیے آتا ہے نفی کے بعد، اور اس کا حکم اس کے ماں باپ کا اس بات کرنا ہے، اور اس کے ماں قبل کی نفی لیکن نے نہیں کرنی بلکہ اس پر جو حرف نفی آیا اس فثابت بدلیل ہی وہو دخول حرف لا علیہ، نظر آ رہے ہیں؟ فصل لیکن استدراک کے لیے ہے نفی کے بعد، پس ہوگا حکم لیکن کا ثابت کرنا اپنے ما بعد کو، اور پس بہرحال نفی اپنے ما قبل کی، پس نفی اس کی جو پہلے ہے لیکن سے۔ لمبے معنی شرح میں تعامل چ پکایا تے پوچھا سی بھی اگوں میں بول سکتا تو ساکے سے پورا بولنا بھی کریں جی۔ پس بہرحال نفی اپنے ما قبل کی، پس ثابت ہے بے دلیل ہی اپنی دلیل کے ساتھ، کیوں اندے ہوتے آپ حرف نفی یری ڈیرے پا لا کے بیٹھے نے جی جی۔ فصل لیکن استدراک کے لیے ہے نفی کے بعد، پس ہے موجب اس کا اس بات اس کے ماں باپ کا، پس بہرحال نفی اپنے ماں قبل کی، پس ثابت ہے اپنی دلیل کے ساتھ۔ فصل لیکن استدراک کے لیے ہے نفی کے بعد، پس ہوگا موجب اس کا اس بات اپنے ماں بعد کا، ماں بعد کا، پس بہرحال نفی اپنے ماں قبل کی، بہرحال نفی اپنے ماں قبل کی، پس وہ ثابت ہے اپنی دلیل کیل کے ساتھ، اور پھر نفی اتے آیا بے امتحان کرو وہ ہے او۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للاستدراک، یہ اصطلاح خلیل کی، یعنی طلب درک سامع کا، دفع کرنا اس کا کہ قریب ہے کہ وہم کیا جائے کلام سابق سے۔ کیا کہ جی خلل لکھے گزر اس کا بھی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ ہاذا ادھر لکھا ہاذا اصطلاح الخلیل، لیکن ہاذا ٹھیک ہے جی، یہ خلل کی اصطلاح کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ کس کے لیے؟ خلل کی اصلاح کے لیے، یعنی ٹھیک ہے اے بالکل ٹھیک ہے، وہ نہیں ٹھیک اے ٹھیک ہے کہ یہ خلل کی اصلاح کے لیے، کیونکہ پہلی کلام کو ایک وہم پیندا ہے انہوں اسے دور کرنا ہے، سمجھ آ گئی یہ گل؟ اے بہتر ہے، یعنی طلب کرنا درک سامع کا، دفع کرنا اس شے کا کہ قریب ہے کہ وہم کیا جائے کس سے؟ کلام صاحب اے پہلی کلام کو ایک وہم پیندا پیا سی تے لیکن نال او کڈیا، لیکن نال او کڈیا، لہذا اور توجہ، پس ضروری ہے لیکن کے لیے مفہومین متخالفین سے، تائیں تا ازالہ وام ہونا ہے نا، بے پہلے اور مضمون ہے تے ماں بعد اے ضروری ہے۔ پس ہن سنیا جے مسئلہ، پس اگر عطف ڈالا جائے لیکن کے ساتھ مفرد کا مفرد پر، کیا کہ پس اگر عطف ڈالا جائے لیکن کے ساتھ مفرد کا مفرد پر، پھر پس اگر عطف ڈالا جائے لیکن کے ساتھ مفرد کا مفرد پر، پھر
बस अगर अतफ डाला जाए लाकिन के साथ मुफरद का मुफरद पर, तो अब वाजिब है वाक़या होना लाकिन का नफ़ी के बाद। ये इत्थे बंदी जैसा कि इशारा किया है इस बात की तरफ किथे मतलब में सुना जी कि अगर क्या हो ये अतफ डाला जाए लाकिन के साथ मुफरद का मुफरद तो पर, अब नफ़ी के बाद आना वाजिब है। सुने इस बात के बाद नहीं आएगा। जैसा कि मा जानी जैदुन लाकिन अमरुन, माना कि ये जैद तो नहीं है लेकिन अमर, इस बात करना है ना। ते माँ कबल दी नफ़ी किने की थी? माँ ने, लाकिन ने नहीं की थी। अच्छा जी मसला नंबर 9 जरा किताब विच कोनी सी, अगर अतफ डाला जाए लाकिन के ज़रिए जुमले का दूसरे तो अब जायज़ है अमरान इसमें वाक़या होना लाकिन का नफ़ी के बाद भी और इस बात के बाद भी। ए गल पकवानी ये थे अगर जुमलों के दरमियान है मौलवी जी, लाकिन जुमलों के दरमियान जुमले का अतफ जुमले पर, फिर ये इस बात में भी आ सकता है, फिर ये इस बात पर भी आ सकता है पर्दा पुत्र भी माँ कबल जुमला मनफी होना ज़रूरी नहीं, हुण मुस्बत होवे तां भी ठीक है। गल तस्वीर किताब में तो पढ़ा भी नफ़ी के बाद आता है, यानी मातूफ लय में नफ़ी होगी, लेकिन ये तब है जब अतफ हो, मुफरद का मुफरद पर, तब ज़रूरी है कि माँ कबल के ये नफ़ी के बाद आएगा इस्तदराक के लिए। अगर अतफ हो इसके ज़रिए जुमले का जुमले पर, तो फिर नफ़ी के बाद आना ज़रूरी नहीं है, दोनों में आ सकते हैं, इस बात के बाद भी, इस बात की बात भी आ सकता है नफी के बाद। यानी पहला जुमला जो मातूफ अलैह है वो मुस्बत भी हो सकता है, मनफी भी हो सकता है, मुस्बत भी हो सकता है, मनफी भी हो सकता है। बोले काशिफ को समझ आती पी कहना पे किताब, जब इसके ज़रिए अतफ डाला जाए किस पर? जुमले का जुमले पर, मुफरद का, मुफरद पर, फिर नफ़ी के बाद बाद आएगा आना वाजिब है। अगर इसके ज़रिए अतफ डाला जाए जुमले का जुमले पर, तो फिर नफ़ी के बाद आना वाजिब नहीं है, इस बात के बाद भी। बाकी तखालुफ तवज्जो करे जे वो दो जुमले आखे से ना तो मफहूमन मुखालिफ हों, क्या हों? मफहूमन मुखालिफ, तो तखालुफ आम है इससे कि वो ईजाब सलब के एतबार से हो, पहले सलब थे फिर ईजाब, ये भी तखालुफी, या वो जो कायम मकाम है इन दोनों के, यानी तखालफ सबूती या के दरमियान, मसलन ज़ौज होना ते फ़र्द होना दोवें सबूती होन, लेकिन है दोवां च मुखालफत, जेड़ा ज़ौज है वो फर्द भी, जेड़ा फ़र्द है वो, और इंसानियत है फ़रसियत दोवें सबूती पे होन, लेकिन आपस में तखालुफ है कि जेड़ा इंसान है फरस नहीं, ते जेड़ा फ़रस है शाबस हुण एक फ़ायदे की गल। और अच्छा जी वाह या ये जो लाकिन है कौन? लाकिन ओ लाकिन अगर हो मुखफ़फ़ा तो ये क्या है? आतफा है, अगर हो मुशद्ददा तो मुशब्बा है, शरीक है, लाकिन आतिफा के केड़ी शय में? इस्तिदराक में। सुने ओ सवाल, अगर कहा जाए कि कलाम तहत हरूफ आतफा के बयान में है और कलमा है, कलमा ला के नमाज होता है आतफा, जबकि क्या हो बहरहाल जबकि मुसक्ला हो ला किन्ना, तो वो तो मुशब्बा है, फेल से तीनों इत्थे किदे ले आंदा परले महल्ले वाला बंदा तो तहकीक ज़िक्र किया मुसन्निफ ने और बाकी आइम्मा उसूल ने मुसक्ला को अतफ के नज़ायर में ये क्यों कीता है? तो मैं कहता हूँ राती पढ़िया से ना भी दूजे महल्ले की गल तो नहीं करनी इत्थे जी, मसैल अपने अपने होंदे ने जी। तो आख्या सी इस्तितरादी आख्या सी और जवाब दिता ही बेड़ा पे हाँ कलमा ला के नातफा है, कलमा ला के नातफा नहीं होता मगर मशाइख ने तसामो चश्म पोशी, मगर मशाइख ने तसामो किया इसमें बस जिक्र किया किसको? अतफ के नज़ायर में, इसलिए कि सज्जन दोनों काम इको ही कर देने, किस लिए? उनको समझ आ गई जी कि कोई नहीं, चलो मेहरबानी। अच्छा जी बाद नफ़िये की वलिल्लाहि दर्रुल मुसन्निफ जुमला गया है दसे से एक बारी
اللہ کے لیے ہے خیر کثیر مصنف کی. جدوں بھی کوئی گل بہت سونی کرے نا تو پھر اشارے آندے نے للہ در المصنف, یا شارے کو بہت سونی گل کرے تو موشی آندا للہ در الشارے. بکڈی سونی گل کیتے نے یار, کہ ہے سو اشارہ کیا اس کلام کے ساتھ دو امروں کی طرف. اور جڑی کلام کیڑی آکھی, اس بات اس بات ما بعد کا اور نفی ما بعد. بھئی یہ جو آتا ہے یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اس بات کی استدراک کے لیے ہوتا ہے, نفی کے بعد. کس کے لیے ہوتا ہے؟ آندنے تو مصنف نے دو امروں کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک ان دو کا ان کے اس کے استعمال کا مال کیا ہے؟ بھئی یہ عموماً اس کا عطف مفرد کے ذریعے جملہ کا بہت کم ہوتا ہے, تو پھر اس کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ نفی کے بعد. اور دوسرا بیان اس کے موجب کا اول کی طرف اشارہ کیا ہے بقولی بعد النفی, اور دوسری بات کی طرف اشارہ کیا فیکون موجبہ یا موجبہ, ٹھیک ہے, اس بات ما بعدہ. سنیں آندے نے دو گلاں کیتے نے کہ کوئی نہیں, تے تیسری ما قبل دی نفی کو تو واضح ہو گل ہو گئی. مصنف کی غرض اس اشارے سے فرق بیان کرنا ہے لاکن اور بل کے درمیان. کن کے درمیان؟ وہ یہ ہے کہ لیکن استدراک کے لیے لیکن نہیں استدراک کیا جاتا ہے اس کے ساتھ کس کے بعد؟ ایجاب کے ساتھ. اور بل واقع ہوتا ہے ایجاب اور نفی. ایشا بس وہ جو مفرد ہوں مفرد. دوسرا فرق یہ ہے لیکن کا موجب کیا ہے اپنے ما بعد کا, اس بات ہے اور نفی ما قبل کی وہ اپنی دلیل کے ساتھ ثابت ہے. لا بے کلمت لیکن, نہ کہ کلمہ لا کے ساتھ. جیسا کہ ابھی گزر گیا ہے, برخلاف بلکہ وہ واجب کرتا ہے اول کی نفی کو آپ اے دو میں کم شدن آپ کرنے پیندے نے. پچھلے آدھا بھی فیصلہ نبیڑنا ہے تھا ہمیں نبیڑنا ہے, اور ثانی کا اس بات ہے. بے وضع ہی. اور وہذا اور یہ یعنی استدراک لیکن کے ساتھ بعد نفی کے کتھے ہوندا ہے؟ مفرد کے عطف میں مفرد پر اگر ہو کلام میں کیا دو جملے مختلف نفی اور اس باتن, تو پھر جائز ہے استدراک کس کے ساتھ؟ لیکن کے ساتھ. ایجاب میں بھی جیسا کہ جائز ہے بل میں بھی. کچھ سمجھی گل تو رگاؤں. والعطف بهذه الكلمة انما يتحقق عند اتساق الكلام فإن كان الكلام متصلا يتعلق النفي بالإثبات الذي بعده وإلا فهو مستأنف. بس اے سارے کلام دی جان جی آ جڑی ہن پڑھن لگے ہو, بڑی ضروری گل. پہلے چب چبی جی سمجھو جی میں اے بچوں کو سمجھ آؤندی جی. بابا جی فرماتے ہیں کہ اس لیکن کے کلمے کے ساتھ عطف بھئی ما بعد بنے معطوف تے ما قبل بنے معطوف علیہ تے گل ہوے کٹھی گل ہوے, کیونکہ معطوف علیہ کٹھے ہوندے نے نا. او جویں بھی ہن جڑی تفصیل ہے عطف اس لیکن کے ذریعے محض تب ٹھیک ہوتا ہے جب کلام میں اتساق ہو. اے اتساق کی ہوندا دس دے, اور ڈبی چ بند لے کے لگاوندا منڈا تو ایک جملہ آکھے کی آکھے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ عطف لیکن کے ساتھ ما متحقق ہوتا ہے جب کلام میں اتساق ہو. آکھی اور ڈبی ہونے تک آکھی. لیکن کے ساتھ ما متحقق ہوتا ہے جب کلام میں اتساق ہو. کلام میں ایک باری پھر علامہ فرماتے ہیں کہ عطف لیکن کے ساتھ ما متحقق ہوتا ہے جب کلام میں اتساق ہو. کلام میں کیا ہو؟ اتساق ہو. اتساق کیا ہو؟ اتساق ہو. کلام میں اتساق ہوتا ہے دو چیزوں کے ساتھ. او پھر استاد شگرد رل کے پڑھ دے ہیں بعد وچ. ہن خلاص اس تے تبصرہ کہ اگر کلام متسق ہوئی, اگر کلام متصل ہوئی تو تعلق پکڑے گی نفی اس بات کے ساتھ, وہ اس بات جو بعد ہے لیکن کے. اور اگر کلام متسق نہ ہوئی تو لیکن تو پہلی گل وکھری
ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕੁੰਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੱਲਿਆਂ ਕੱਲਿਆਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। अगर कलाम मुत्तसिफ हुई तो लाकिन से माक़बल जो नफी है वो मुताल्लिक होगी लाकिन के माँ बाद जो इस बात ਇਹ ਮੁਤਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਣੇ ਨਾ ਜੀ। और अगर कलाम मुत्तसिफ ना हुई तो लाकिन मुस्तानफा होगा। हाँ, मुस्तानफा नहीं, माँ बाद मुस्तानिफ होगा, यानी अतफ नहीं होगा, यानी अतफ नहीं होगा, यानी अतफ नहीं होगा, अतफ नहीं होगा, वखरी गल होगी दी। फिर एक बार अगर फरमाते हैं कि अगर कलाम मुत्तसिफ हुई तो मुताल्लिक होगी नफी इस बात के साथ वो कि जो लाकिन के बाद है, और अगर कलाम मुत्तसिक ना हुई तो ये लाकिन आतफा नहीं होगा बल्कि मुस्तानिफ। फिर माँ बाद जो है ना उसका अतफ नहीं होगा माँ कबल पर, ये कलाम मुस्तानिफ होगी। इंदा अपना हुक्म वेखांगे भी की बनता है, समझे ही? इंदा मन करना या एक मिनट पढ़ना आशिया, फिर मन करेंगे को खाने च भी पवे, ध्यान करो। मैं नजर आ रहे इंदा इत्तिसाकिल कलाम, इत्तिसाक का माना है इंतजामुल कलाम। की माना? इत्तिसाक वस्कु शय इज़ा जमा हूँ, ये जो इत्तिसाक कलाम होगा ना पुत्र जी, क्या शय? इंतज़ाम कलाम। बे लाकिन दे लाकिन आतफात इंदा कुंडा पाना है माँ कबल नू, ये इत्तिसाक है। और माँ बे लाकिन आतफा बनना है तो माँ बाद मातूफ, तो माँ कबल मातूफ ले बनना है। इंदे वास्ते पुत्र जी दो चीज़ां ज़रूरी ने। वज़ालिका शैअन, चीज़ी यैन। सुनी, एक ये है कि कलाम मुत्तसिल हो और मुर्तबित हो, बाज़ उसका बाज़ के साथ मुनफसिल ना हो। लाकिन तो पहली कलाम ते लाकिन तो बाद वाली कलाम एक कट्ठियां होण, की होण? विच वक्फा ना होवे, विच उच्ची बोलना। की आखे? लाकिन से पहली कलाम और लाकिन के माँ बाद जो कलाम है ये इकट्ठे हो, इकट्ठी हो, बीच में वक्फा ना हो, ताकि अतफ मुतहक्कक हो सके। असल अगों मिसालां मौलवी जी दे देखो, ये फुकहा मिसालां अक्सर ही हुंदा है भी पहली गल किसी होर बंदे की तो दूसरे आख्या लेकिन इंज नहीं, इंज ठुके ना पिया। ये फिर दोवें कट्ठियां करके मातूफ लै बनाई दियां ने। समझ आउंदी पई जी? एक बंदा वो गल कट्ठी हुंदी है, गल्लां दो बंदियां दी अक्सर को मिसालां आ रही ने, तो जे दूजे गल पहले दी गल मुकणे दे नाल जोड़ी ना तो यह लफ्जी इत्तिसाल हो गया है। की हो गया है? साढ़े और गरीबां वाले भी कुछ तवज्जो रखी, मेहरबानी। किताब देखनी, किताब भी ये सिर्फ जरा भी दिली तवज्जो इधर रहे जी। मैंने पता लगता रहिंदा है कि पहले बंदे ने जो कलाम की है, दूसरा लाकिन के साथ फौरन मुत्तसिल करे कलाम, ये है इत्तिसाक। एक सुने ही की भला कि कलाम जो है वो मुत्तसिल हो, बाज के साथ क्या हो? मुर्तबित। वो मुत्तसिल मुर्तबित ही कुछ है ही, ताकि क्या मुतहक्कक हो सके, मुनफसिल ना होवे। मैं पहली कलाम की थी तो जफर जड़ा चाह पी के तो फिर लाकिन बोले, इंज नहीं जुड़ना नाल काम, इंज काम नहीं जुड़ना, फटोफट ही नाल जोड़ना। लेकिन उस्ताद जी मर्चां तो बड़ियां महंगियां, तुसीं 5 किलो पिया दिओ, हुण काम नाल जुड़ना है जी। जे विच वक्फा कीता ना अतफ नहीं बनना, हुण मुस्तानफा हो जाना है वखरा। एक शर्त समझिया जी मौलवी जी कौन जी आई कि दोवां दी गल की होवे, इत्तिसाल तक अतफ ठीक होवे, वक़फ़ नाल अतफ नहीं हुंदे। दूजी गल वेखो, बसानी ये कि हो महल्ले इस्बात गैर नफ़ी के महल का। जेड़ी शय दी पहले नफ़ी करनी है ना, उसे शय दा इस्बात नहीं करना। जेड़ी शय दी पहले नफी करनी उसे शायद इस्बात नफ़ी दा महल होर होवे ते नफ़ी दा, क्योंकि दोवां दा महल एक होया तो फिर वो काम ही गड़बड़ हो जाने। जिंदी नफ़ी उसे दा इस्बात।
دوسرا کلام متسق ہونے کی دوسری شرط، اور پہلے تو بات ہے بھی جملے کٹھے ہون یار. دوسرا ہے جے کہ نفی اس بات کا محل غیر ہو کس محل کا؟ نفی کے محل نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ اس بات کا محل غیر ہو نفی کے محل. لیکن نال جیڑی شاید اس بات ہے ما قبل اسے شاید ہی نفی نہ ہوئے. ما قبل نال جس شاید ہی نفی ہے لیکن نال اسے شاید اس بات نہ ہوئے. لیکن نال جیڑی شاید جو شاید اس بات ہے ما قبل اسے شاید ہی نفی نہ ہوئے. ای دو آخ لو. ما قبل جس شے کی نفی ہے لیکن کے بعد اس شے کا اس لیکن کے ساتھ لیکن کے ساتھ اسی شے کا اس بات نہ ہو. نفی اور اس بات کا محل نفی اور اس بات کا محل اچھی نفی اور اس بات کا محل علیحدہ علیحدہ ہو. ہاں نفی اور نفی اور اس بات کا محل علیحدہ وہ جڑا بابے راکھے نفی اس بات دا پانی ملیا اور نفی لا الہ تے اس بات الا اللہ تا پھر جڑا نا بوٹی پھول کھلے جی. سنے اے مال کی ہوئے علیحدہ تاکہ ممکن ہو جمع کرنا دونوں کے درمیان جی، اور نہ متناقض ہو جائے آخر کلام اپنے اول کا. مثلاً جیسے تیرا قول جانی زیدن کی جانی زید اگر اگے ہوئے لیکن امرن تے اے ٹھیک نہیں ہے گا جی. تے جانی زیدن لیکن امرن لم یات لم یات نال لفظات کیتی. ہن نفی دا مال کون ہے؟ جیسے پہلے او ما جانی کہتے ہیں بھئی جانی زیدن او جملہ بنایا نا جملہ پورا جملہ اس بات تو بعد بھی آ سکتا ہے. جانی زیدن اس بات دا مال کون ہے؟ زید آیا کون ہے؟ آیا بھی زید. کون آیا ہے؟ اس جا انی زید ہے کہ کون تیرے کو لے گا؟ اندے وچ آنے دا تعلق کندے نال ہے؟ زید تے پہلے کی ہے اس بات اگے لیکن امرن لم یاتے جی، وہ لیکن نہ بناؤ تو امرن بن گیا لیکن امر نہیں آیا. اے آنے دا محل ہو رہے تے نہ آنے دا محل اور ہے آنے دا محل کون ہے زید ہے تے نہ آنے دا امر ہے اس بات دا محل کون ہے زید تے نفی دا محل امر ہے اس بات دا محل کون ہے تے نفی دا محل امر ہے. تے دو میں ایک بنا دو تو کلام متعارض ہو جائے گی. بے زید نہیں آیا تو زید آیا، امر نہیں آیا تو امر آیا. سمجھ آئی جی؟ یہ کنیاں ہو گئیں دو گلاں. بھئی اتساق کلام کے لیے مولوی جی دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو کلام آپس میں وقفہ نہ ہوئے، دوسرا نفی اور اس بات کا محل علیحدہ علیحدہ ہو، تب کل عطف ٹھیک ہوگا. ما قبل نفی ما بعد اس بات اگر مفرد ہوئے، اگر جملے ہوئے تو ما قبل اس بات ما بعد نفی بھی ہو سکتی ہے. یہ مثال پڑھی ہوں سمجھے؟ اگے لکھے یا تعلق و نف جو حاشیہ ہے گئے جی ہے یعنی مرتبے تو نفی کس کے ساتھ ہے بات اس کے ساتھ اور ان کے درمیان بود نہ ہو. بود کیویں نہ ہوئے گا کہ اس بات کا مال ہو اور تے نفی دا مال تاں بود نہیں ہونا. تے جے کو مال ہوئے تو کی ہو جانا ہے؟ بود بھی تاروز آ جانا ہے نا واجہ بھی انس بیٹھا بھی تو بیٹھا نہیں بھی. لیکن اس کلام میں لیکن فی ذالک الکلام تناف و تناقض و الا اور اگر نہ پایا گیا کون اتساق بائیں طور کے دو شرطوں میں سے دو چیزوں میں سے کوئی ایک نہیں اور فوت ہوگی نہیں تو کوئی لگ دیا. مسئلہ بیان کرنے کے بھی دو چیزوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے بھی نہ ہوئے یا اتصال نہیں یا نفی اس بات کا محل ہے وکھرا وکھرا نہیں ایک ہے تو اب کیا ہوگا؟ اتساق نہیں ہوگا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن جو ہے یہ مستعف ہوگا پٹھے پاسے مرنے. پھر یہ کلام مستانف ہوگا لیکن ٹھوکی ہوندے. پھر یہ کلام مستعف ہوگا اس کا ما قبل کے ساتھ عطف والا تعلق نہیں ہوگا. ما قبل وکھرا تے اے وکھری. سنے گل ہن آپس سے جوڑنا نہیں وکھرا وکھرا ویک کے جڑا مسئلہ ہوے کو جواب ہوے گا جی کہ کوئی نہیں جو کو سمجھ آئی
اتساق کے لیے لیکن میں کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں بے کلام کی ہوئے اور نفی اور اس بات کا محل علیحدہ علیحدہ لون مثالاں ٹورن لگے ہیں پھر سر نمبر شروع نواں سر کھایا جی من کر پیچھو اور عطف اس کلمے کے ساتھ بعض متحقق ہوتا ہے کلام کے اتساق کے وقت اتساق کے لیے پس اگر ہوئی کلام متسق تو تعلق پکڑے گی نفی اس بات کے ساتھ تعلق پکڑنے کا مطلب ہے بھی اے نفی تے اس بات جمع ہو جان دے کیونکہ نفی دا محل ہو رہے تھے اکٹھے ہو جان گے بھی ایندی نفی تے اس بات ہے جی لہذا کوئی تعارض نہیں اے مطلب ہے تعلق پکڑے گی جی سنیں اے شاباش ہے جی اور میں کہوں تو وہ تعلق پکڑے گی نفی یعنی مرتبط ہوگی نفی کس کے ساتھ اور نہ ہوگا ان دونوں کے درمیان بہت بڑا پڑیا کیجیے جی اچھا جی اس بات اللہ جی وہ اس بات جو بعد ہے لیکن کے وگرنہ یعنی اگر اتساق نہیں تھے پس وہ اور لیکن بھی کہہ سکتے ہیں مستانف ہے جی اور عطف اس کلمے کے ساتھ بعد متحقق ہوتا ہے کلام کے اتصال کے وقت پس اگر ہو کلام متصل تو تعلق پکڑے گی نفی اس بات یعنی اصل جڑا مرکزی گلاں نے فصل شروع ہوندی نے پہلی گل تعریف تے قانون او ہوندا کہ تے مثالاں اس تے متفرع ہوندیاں نے جی جی تعلق پکڑے گی نفی اس بات کے ساتھ وہ جو لیکن کے بعد ہے وگرنہ پس وہ مستانف قالوا ما ذکرہ محمد رحمہ اللہ فی الجامع اذا قال لفلان علی الف قرض فقال فلان لا ولكنه غصب لازمه المال بس ہن توجہ کرو اندی مثال اس کی وہ ہے کہ جس مسئلے کو ذکر کیا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے جامع کبیر میں کس میں جامع کبیر میں ہاں جب کہا جیڑا بندہ کہنا میرے ذمہ فلانے دی شے ایندا نام شری مقر تے جن دی شے منی سو دا نام مقر دا پتر اقرار کیا گیا اس کے لیے وہ بھی مقر جی مقر لا کی اور نویں لفظ دو آیا جی میدان وچ مقر اور واضح نہیں یار بھائی جن نے کوئی شے منی ہے میں فلانے دی شے دینی اقرار نہیں سو کیتا اسم فعل کی بنے گا عربی تے جن دے واسطے اقرار ہو کیے جب کہا مقر نے فلانے کا مجھ پر 1000 ہے ایسا 1000 جو قرضہ ہے میں فلانے دا 1000 قرضہ دینا ہے فلانے دا فلانے پٹک کر کے بولیا فقالا فلان لا ولکنہ غصب نہیں قرضہ نہیں غصب کھوئے سا نہیں میرے کو 1000 دینا ہے تو سمجھی جے گل کو نہیں سمجھی کیا تو جواب یہ ہے کہ اس جن نے مقر ہے نا مقر اس کو 1000 لازم آ گیا اس فلانے کے لیے اس کو 1000 لازم آ گیا فلانے ان 1000 دینا پینا ہے ہاں بھی شابہ کیا جی مثال اتصال کی وہ جو ذکر کیا امام محمد رحمہ اللہ نے جامع کبیر میں امام کہ جب مقر نے کہا کہ فلانے کے لیے مجھ پر 1000 ہے ایسا فلانے کے لیے نہیں فلانے کا اپنی بولی جی ویکھی دے بلفظ کی بولنے جی فلانے کا مجھ پر 1000 ہے قرضے کا وہ نے آکھیا بھی 1000 ہے تو لیکن ہے کی قرضہ ہے فلانے نے آکھیا فٹو فٹ فلانے نے فوراً آکھیا تا اتساق بننا ہے نا فلانے نے فوراً کہا کہ لا ولکنہ لا قرضے کا نہیں ہے ولکنہ لیکن وہ 1000 غصب ہے اب اس مقر کو مال لازم آ گئے کس کے لیے کس کے لیے او جڑا فلانا ہے اے مسئلہ ہے کیوں لازم آیا ایک گل بعد وچ پڑھتے ہیں مثال اس کی وہ ہے کہ ذکر کیا اس کو امام محمد رحمہ اللہ نے جامع کبیر میں جب کہا مقر نے وہ مقر تو مراد بے کسے اقرار کیتا مقر کسی دا نام نہیں پاپی رہندا بچے نے بھی اقرار کیتا وہی مقر ہے جی
جب کہا مقر نے جب کہا مقر نے فلانے کا مجھ پر مجھ پر ہزار ہے ہزار ہے قرض قرض قرضے کا نہیں بے ہزار ہے لیکن ان دی تصویر کی میں دا قرض مطلب ان کو لیا ہے تے واپس کرنے ان دے وچ بےزتی کوئی نہیں پس کہا فلانے نے فلانے نے تک میں کہہ بانا ہی یہ کیا کس نے تک کہہ بانا نہیں لیکن وہ ہزار غصب ہے وہ ہزار قسم ہے ہوں پردے پہنا ہے نیک بننا پیا تو چوک چ پیسے کھونا ہمیں جی ہاں بھی شاباش جی تو لازم آ جائے گا مقر کو تو لازم آ جائے گا مقر کو مال کندے واسطے مقرر یہ ہزار انہوں دینا سو ہاں جی شاباش جی مثال اس کی وہ تو جو نے ذکر کیا ہے اس کو امام محمد رحمہ اللہ نے جامع کبیر میں جب کہا مقر نے فلانے کا مجھ پر ہزار ہے قرض پس کہا فلانے نے نہیں اور لیکن وہ غصب ہے تو لازم آ جائے گا مقر کو مال مثال اس کی وہ جو ذکر کیا ہے امام شاہ جی محمد دھیان کرو جی تو امام سبق نہ میں محمد پھیرا رحمہ تو ہونا ہے اللہ- تو سان جی امام محمد رحمہ اللہ نے جامع بڈھا بندہ کبیر پڑھا کے پھر بھول جاتا ہے جی میں نے پھر پھیرا تو ہے کر میں نے سبق یاد رہے جی جب کہا مقر نے فلانے کے لیے مجھ پر ہزار ہے قرض پس کہا فلانے نے نہیں اور لیکن وہ غصب ہے لازم آ جائے گا اس پر مال اس کو اس کو مال کس کو مقر کو وہ جن منی بیٹھا جی انہوں مال لازم آیا اگوں کیوں لازم آیا جی لأن الكلام منتصف فظهر أن النفي كان في السبب دون نفس المال وجہ یہ ہے کہ یہاں دونوں شرطیں موجود ہیں یہاں دونوں شرطیں موجود ہیں یہاں دونوں شرطیں موجود ہیں پہلی شرط ہے بھی جڑا کڑک نال بولیا ہے ساہ نہیں سو لین دی طور پر لہذا لفظی انتظام پایا گیا معطوف لے بن گئے دوسری مولوی جی شرط یہ ہے نفی اثبات ہے ہزار کا کی اس بات ہے ہزار بطور قرض اس اقرار کیتا ہزار بطور قرض اس نے نفی ہزار کی نہیں کی اس کے قرض ہونے کی ہے کہ قرض نہیں ہے بلکہ غصب ہے تو اس بات کا تعلق ہے قرض کے ساتھ نفی کا تعلق ہے غصب کے ساتھ ہی ہے پچھلا اس بات ہے نا بھئی انہیں آکھیا بھی کی وہ قرض انہیں نفی کی تھی قرض نہیں بلکہ غصب ہے قرض نہیں بلکہ غصب ہزار نو نہیں چھیڑیا جی ہزار نو نہیں چھیڑا صرف ان دی جڑی صفت و صلاحی ان دی نفی کی تھی یہ ہزار تو میرا دینا ہے جی لیکن قرضہ نہیں بلکہ غصب تو لہذا نفی کا مال اور ہے اس بات کا محل اور نفی کا مال ہے قرضہ اس بات کا مال ہے غصب علیحدہ ہو گئے کلام بالکل جڑی ہوئی ہے لہذا یہ استدراک کے لیے اس کو ہزار لازم آ گئے سمجھ آ گئی جی دونوں شرطیں موجود ہیں کلام متصل ہے اور دوسرا نفی اس بات کا مال نفی کس کی کر رہے ہیں قرض اس بات ہزار نو نہیں چھیڑیا بھی ہزار تو دینا ہے لیکن جڑا کہ نا قرضہ ہے قرضہ نہیں بلکہ غصب تو نفی کا مال قرض ہے اس بات کا مال غصب ہے تو لہذا دونوں شرطیں موجود ہیں اس کو ہزار لازم آ گئے اس کو ہزار لازم آ گئے جی دلیل وجہ یہ ہے کہ کلام جو ہے یہ متصق ہے کہ کلام متصق ہے معقوف کہ علیہ کوئی نہیں متصف کلام جڑی فعل متصل بولا ہے وہ اور دوسرا نفی اس بات کا مال بھی نفی کس کی ہے نفی قرض کی ہے اس بات غصب کا اس لیے کہ اس لیے کہ کلام متصق ہے کلام متصق ہے بس ظاہر ہے یہ بات کہ نفی ہے سبب میں نہ کہ نفس مال میں دونوں دا جھگڑا سبب بیچے بے ہزار تا دینا پر ہے کیڑی وجہ وہ آندا قرضے دے آندا نہیں غصب دے جی کہ کلام متصق ہے پس ظاہر ہے یہ بات کہ نفی ہے سبب میں نہ کہ نفس مال میں اس لیے کہ کلام متصق ہے پس ظاہر ہے یہ بات کہ نفی سبب ہے دا صبح کی پہ آندا یو میرا یار اس لیے کہ نفی ہے سبب میں
نہ کہ نفس مال میں. نہ کہ نفس مال میں. اور دھیان کر وہ تو ناشیہ پڑھ لو لازم المالو جی پس ہوگی نفی اور وہ قول اس کا لا یہ متعلق ہے کس کے ساتھ نہیں نظر آ رہے ہو اور لازم استغفر اللہ ہاں دھیان کر لازم اس کو مال پس نفی مسئلہ جامع میں وہ ہے کہ کہا فلانے نے لا اور اس بات وہ ہے جو اس کا قول ہے کہ لا کنہ ہوں پس یہاں نفی تعلق جی یہ عبارت نام فہونا نفی اگے ہاں متعلق لکھا جڑ کو نفی تعلق پکڑتی کس کے ساتھ تو وہ کون ہے سبب ہے یعنی قرض ہے نہ کہ اور وہ اصل وہو لزوم الف درہم پس ہوگی نفی وہ اس کا قول ہے کہ اللہ متعلق کس شے کے ساتھ کس کے ساتھ نہ کہ اور وہ کیا ہے ہاں سمجھائیے جی کیونکہ نفی قرضے دیے نفی اظہار دی نہیں اس بات غصب ہے اور لأن الکلام پہلے بگے اس لیے کہ کلام کن دی حد ہوگی مقر لا کی اگلی کلام جڑی بولتا پہ کہ چلے پورا جملہ تھے واہ بھی تھوڑی کتاب صحیح چھپی ہے یہاں مقر کیے تھے مقر لا کی کلام دو مدی ایک ہی نے متوافقان ہے متنافیان نہیں ہے کیونکہ وہ دونوں موافق ہیں کس میں ہزار دا کسے بھی انکار نہیں کیتا اور مختلف ہیں کس میں کیونکہ مقر لا نے نفی کیا کس کی اور وہ کون ہے اور ثابت کیا سبب دوسرا وہ کون ہے لہذا نہیں متعرض ہوئی کلام مقر لا کی اصل مال کے سمجھ آگی جی اے شرط پائے گی لہذا انہوں ہزار اگر ٹرو جی وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيْهِ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ هَذِهِ الْجَارِيَةِ فَقَالَ فُلَانٌ لَا الْجَارِيَةُ اے شابہ لا تے وقف کرنے لا الْجَارِيَةُ جَارِيَةٌ وَلَكِنْ لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ يَلْزَمُهُ الْمَالُ بس صبر کرنا اور مثال جی اور مثال کہا کسی نے فلانے کا مجھ پر ہزار ہے سامنے لونڈی سی ادھر اشارہ کر کے اس لونڈی کی قیمت سے بھی میں اے مطلب اے لونڈی میں دے کول خریدی ہے تے ایندا میں ہزار اجے دینا ہے اینوں سنے اے آکھیا کسی بندے اقرار کیتا کی آکھیا انہیں کہ فلانے کا مجھ پر وہ اشارہ کیتا اے جی لونڈی ہے نا این دی قیمت ہے قیمت کدوں دے دی جدوں خریدے کہ ایویں قیمت آ گئی پس کہا فلانے نے فٹو فٹ لا نہ لونڈی تیری لونڈی ہے لونڈی اور لیکن میرے لیے تجھ پر ہزار ہے یعنی قرض ہے یہ ہزار قرضے دا ہے ہزار قرضے دا ہے لونڈی دا نا بہانا بڑھا کہ میں امیر ہوں نہ تو شیاں خریدنا تو پھر میں پیسے دینا وا تو سیٹھ بننا چاہنا ہے تو قرضہ لیا میرے کو ہون تو جڑا نا گلا کرینا تو لازم آ جائے گا مقر کو مال کنا کیا کہا جی اسی طرح مثال دیا علامہ شاشی علیہ الرحمہ نے کہ اگر کسی نے کہا اگر مقر نے کہا کہ فلانے کا مجھ پر ہزار ہے اس لونڈی کی قیمت سے پس مقر لا نے کہا کہ نہیں لونڈی تیری الجار لا اے پوری نفی لا الجاریہ تو جاریہ تو کا نا اے لونڈی تو تیری لونڈی ہے اے نفی ہوگی ماں قبل دی اور ولیکن لی علیک الف لیکن لیکن میرے لیے تجھ پر ہزار ہے قرضے کا تو جواب یہ ہے کہ اب مقر کو ہزار لازم آ جائے گا آگے پڑھنا فظہرا بس یہاں بھی وہی بات ہے نفی ہزار کی نہیں ہے نفی سبب کی ہے مقر آکھے ہزار دا سبب لونڈی دا سمن اس آکھیا اے سبب نہیں بلکہ قرضہ سبب ہے لہذا نفی کا محل کون ہے لونڈی کا سمن ہونا اس بات کا محل قرضہ ہونا
تو مال علیحدہ ہو گیا، اصل مال کی نفی نہیں کی، لہذا ہزار لازم آ گیا، ہزار لازم آ گیا۔ تو کلام بھی متسق ہے، کٹھی بولی ہے، اور دوسرا نفی اس بات کا مال بھی، نفی کس کی کر کا؟ ہزار کی نہیں، کہ لونڈی کی قیمت کا ہزار، لونڈی کی قیمت کا ہزار نہیں بلکہ قرضے کا ہزار۔ ہاں جی شاباش جی، کیا کہ جی یہاں پر بھی دو شرطیں وہی پائی جا رہی ہیں کہ کلام متصل ہے، کٹھی بولی ہے، وہ چپ کیتا ہے تجھے کڑک، جی، اور دوسرا نفی کا محل اور اس بات کا محل علیحدہ علیحدہ ہے۔ نفی کا محل لونڈی کی قیمت ہے اور اس بات کا محل قرض ہے۔ کر سمجھ آ گئی جی، لہذا اتساق پایا گیا ہے، اس لیے اس کو ہزار لازم آ گیا، اس کو ہزار لازم آیا۔ اور اسی طرح اگر کہا کس نے؟ کسی مقر نے، فلانے کا مجھ پر ہزار ہے اس لونڈی کی قیمت سے، بس کہا فلانے نے نہ لونڈی تیری لونڈی ہے لیکن میرا تجھ پر ہزار ہے قرض کا، تو لازم آ جائے گا اس کو مال، پس ظاہر ہے یہ کہ نفی ظاہر ہو گیا نہیں، پس ظاہر ہے بھی اندے وچ بھی یہ گل ظاہر ہے کہ نفی ہے سبب میں نہ کہ اصل مال میں۔ شاباش جی شاباش جی۔ اگر کہا فلانے کا مجھ پر ہزار ہے اس لونڈی کی قیمت سے، بس کہا فلانے نے کہ نہ لونڈی تیری لونڈی ہے لیکن میرا تجھ پر ہزار ہے قرض کا، تو لازم آ جائے گا مقر کو مال، پس ظاہر ہے یہ کہ نفی ہے سبب میں نہ کہ اصل مال میں۔ اور اسی طرح اگر کہا کہ فلانے کا مجھ پر ہزار ہے اس لونڈی کی قیمت سے، پس کہا فلانے نے نہ لونڈی تیری لونڈی ہے اور لیکن میرا تجھ پر ہزار ہے قرض کا، لازم آ جائے گا اس کو مال، پس ظاہر ہے یہ کہ نفی ہے سبب میں نہ کہ اصل مال میں، نہ کہ اصل مال میں، اصل مال میں۔ اور نظر آئے وَكَذَلِكَ، یعنی مثل مذکور کے کلام کے اتساق میں اور سبب میں نفی ہے نہ کہ او شابہ جی ہو نہیں گیا، اور بھی ہے کوئی ہیں ٹوریے پھر اگر کی پروگرام وَلَوْ كَانَ فِي يَدِهِ عَبْدٌ فَقَالَ هَذَا لِفُلَانٍ فَقَالَ فُلَانٌ مَا كَانَ لِي قَطُّ وَلَكِنَّهُ لِفُلَانٍ آخَرَ فَإِنْ وَصَلَ الْكَلَامَ كَانَ الْعَبْدُ لِلْمُقَرِّ لَهُ الثَّانِي لِلْمُقَرِّ لَهُ الثَّانِي، ترجمہ نہیں کرتا پہ، عربی پڑھتا پہ۔ لِأَنَّ النَّفْيَ يَتَعَلَّقُ بِالْإِثْبَاتِ وَإِنْ فَصَلَ كَانَ الْعَبْدُ لِلْمُقَرِّ الْأَوَّلِ او اسم فاعل ہی للمقر الأول فيكون قول المقر له ردا للإقرار۔ بس اچھا جی، مولوی انس کے قبضے میں غلام ہے، مولوی انس کے قبضے او بول جان نکل دیو قبضے میں، مولوی انس نے کہا ذل ید جندے قبضے چے، قبضے نے بھی جفی ماری بھی کول ہوندے بھی ہوندے قبضے چے پاویں کارے، تو پس کہا مولوی انس نے یہ فلانے کا ہے، اے جڑا غلام ہے نا میرے کولو اے مولوی عبداللہ دا ہے، غلام ہے تیرے قبضے چ تے تو دعویٰ کی کیتا اقرار، سمجھی گل کیندا ہے؟ مولوی عبداللہ گو بولیا کڑک کے ماں کان علی کتو اے میرا نہیں ہے لیکن ارسلان دائی، اے گل کٹھی نہ کٹھی نے کو تفصیل آ رہی ہے، اے جواب دیتا کیا کہ جزی کی بنائی ہے کہ اگر کسی بندے نے کہا کسی بندے کی ملک کسی چل اتھو نا لے لا یار تو مولوی عبداللہ کولے غلام، مولوی عبداللہ دے قبضے چ غلام، اس نے کہا جی کہ یہ غلام ارسلان کا ہے، یہ غلام ارسلان فوراً بولیا جی میرا نہیں اے طیب دا ہے، میرا نہیں ہے، انج بولیا فٹو فٹ، کو سمجھ آئی کہ نہیں گل دی؟ اے جزی
ਅੱਗੋਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹਲਵਾ ਪੱਕਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਨਾ ਕਰ ਲਾ। और अगर हो रजुल के कब्जे में गुलाम, रजुल के कब्जे में और यद में नहीं कब्जा ਹੁੰਦਾ है। बस कहा रजुल ने, कहा रजुल और जुल यद ने, कब्जे वाले ने, ये गुलाम हाजा, ये गुलाम ये गुलाम फलाने का है। फलाने का बस कहा फलाने ने, बस कहा कौन? ओ मुकरला ने। नहीं नहीं है माँ कान अली कत्तो, नहीं था मेरा कभी भी, ये तो मेरे को कदी गुलाम बने ही नहीं मेरा जी। ए नफी की थी भी ये गुलाम मेरा, लेकिन वो गुलाम लेकिन वो गुलाम फलाने आखिर का है फलाने आखिर का है जी। और अगर इत्थे एक मुकेरी ते दो मुकारला नहीं, एक मुकारला अव्वल ते एक मुकारला सानी। इत्थे कौन है? एक मुकेर, दो मुकार ला ने समझ आई है? एक मुकारला इन्हें बनाया ते अगले नू दूजे बना दिता। ध्यान करिए हुण जी। और अगर है रजुल के कब्जे में गुलाम, बस कहा कब्जे वाले ने कि ये गुलाम फलाने का है, बस कहा फलाने मुकर्रा ने कि नहीं था मेरे लिए मेरा कभी भी, ये मेरा तो कदी गुलाम है ही नहीं सी, एवें ठुके ना पिया। लेकिन ये फलाने आखिर का है ये फलाने दा है, जी। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਰਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣੇ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਤਾ कर टोर और निकल। अगर है किसी रजुल के कब्जे में गुलाम, पस कहा रजुल ने ये फलाने का है, पस कहा फलाने ने नहीं है मेरे लिए है कभी मेरे भी, लिए कभी और भी। मेरा नहीं है, मैं देखो जो गुलाम कदी रखे ही नहीं जी। लेकिन ये फलाने आखिर का है, आखिर का है। ये ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਰਸਲਾਨ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੈयब ਦਾ ਹੀ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸੂਰਤਾਂ ਜੇ ਦੋ ਕੀ ਨੇ? ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਦੋ। ਇਹਦਾ ਆਸ਼ੀਆ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਔਲਿਆਨਲ ਕਲਾਮ ਨਾ ਬਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ला किन्ना हो नफ़ी की है मुकर ला अव्वल ने अपने आप से लिकौल ही माँ कान अली कत्तो। सुने ही कद यह तामिलो ये कि हो नफ़ी किस से? फेरने के साथ किसकी तरफ? और एहतमाल है ये कि हो नफ़ी किस से? अपने आप से बगैर फेरने के। दो ही सूरतां ने ना बे मेरा नहीं फलाने दा है, या चुप कर जे पाइए मेरा नहीं हैगा। दो ही सूरतां ने, या अपनी तरफ से आने वाली चीज़ का इनकार कर दे या अपनी तरफ से आगे फेर दे। तवज्जो करें। बस जब कलाम मुत्तसिल होगी मिलाएगा अपने कौल ला कि नौले फलान इनको, तो होगा ये बयान इस बात का कि मिलक की नफ़ी अपने आप से है मा तहवील लसानी, बस बब साबित करने मिलक के बस हो जाएगा अबद मुकर लासानी के लिए। लेकिन गल अगली पढ़नी ता पल्ले पैनी अंगू पढ़ तो इबारत फैन बासाला सारी पढ़। तवज्जो करो जी। अब सूरतें हैं दो। फलाने ने जब कहा ना माँ कान अली कत्तो की, जदों ये आख्या है इसके साथ मुत्तसिल बगैर वक्फे के, ओ वक्फा खंग शंग आवे दी कोई अर्ज नहीं, बगैर वक्फे के कहा वला किन्ना हुले फलाने ना आखरा। वसल किया है या वसल नहीं किया? वसल किया है किन्ने? पहले मुकरला ने। किंदा अपनी गल जिहड़ी है ना माँ कान अली कत्तो, ये तो होगी पहली गल दी नफी। ते अगों फटोफट की आख्या अगर इसको जोड़ा है, अगर इसको वक्फा नहीं किया, फ़इन वसलल कलामा, फ़इन कलाम को जोड़ा है तो अब ये गुलाम मुकरला सानी का है, अब ये गुलाम तैयब को मिलेगा। अब ये क्या क्या मैंने सुना? अगर
अगर मुकर अव्वल ले मुकर ला ने व बलाओ बे अगर मुकर ला ने कलाम को मिलाया यानी मा कान अलीफ तत्तु ये तो नफी की थी ना, मैनू ना देखना, और इसके साथ मुत्तसिल कहा और इसके साथ मुत्तसिल का लाकिन और वला किन्ना हुई यार वलाकिन फुलान बिच वाव है कि कोई नहीं है ते पढ़ चलो नु यार वलाकिन फुलान और कुगू पहले बंदे आख्या कि हाजा ले फुलान, दूसरे ने फटोफट आख्या कि माँ कान अली कत्तो ते नाल मुत्तसिल आख्या वला किन्ना हु ले फुलान आखरा, इंज मतलब वसल कीता इंज फसल की इत्थे त्रै गल्लां नहीं वखरियां बेवकूफो, एक हाजा ले ते ओ अगो नफी कर रहा है मेरा नहीं, ये तो नफी है उस गल दी, हुण ला के ना को जोड़ना है ते मुत्तसिल नाल की आखे उसू वलाकिन फुलान आखरा ये फलाने दा है, ये फलाने दा है। अगर कलाम को उसने मिलाया किसने मुकर ला अव्वल ले अव्वल ने, तो अब गुलाम किसको मिलेगा मुकर ला सानी को तैयब को। जी हाँ जी शाबाश जी। अगर उस मुकर्रा अव्वल ने कलाम को मिलाया तो गुलाम मुकर्रा सानी को मिलेगा। मिलाने का मतलब है माँ कान अली कत्तो नफी की है ना, मुत्तसिल कहा क्या, वलाकिन फुलान आखरा, तो अब ये गुलाम मुकर्रा सानी को मिलेगा। ऐशा बस इंदा माना कर ला। और अगर हो इंदा माना हो गया कहीं होना है कितों करना है को पस अगर मिलाया किसने मुकर्रा अव्वल ने कलाम को जी अल मुक्तरिन बिमा कबलहू बिला फसल, तो होगा गुलाम मुकर्रा सानी के लिए वो फलाना आखिरी उन्हें मिल जाएगा जी। बस अगर मिलाया मुकर्रा अव्वल ने कलाम को तो होगा गुलाम मुकर्रा सानी के लिए। बस अगर मिलाया मुकर्रा अव्वल ने कलाम को होगा गुलाम मुकर्रा सानी के लिए। अच्छा बस दलील ये है कि कलाम मुत्तसिल है, कलाम मुत्तसिल है और उधर नफी इस बात का महल भी अलग है। ये गुलाम की नफी नहीं कर रहा, मिलक की नफी कर रहा है भी ये मेरा नहीं बल्कि फलाने दा है, मेरा नहीं बल्कि फलाने दा। असली बंदे आखे ना मेरा नहीं ये इंदा है, ये मेरा नहीं, जो आखे ना फलाने दा मतलब की है मेरा नहीं ना, उस आख्या है ये मेरा नहीं फलाने दा है। समझाई जी। तो नफी है किसकी, भी मेरी मिलक ने, इस बात किसका है फलाने का है। समझाई जी भी जेड़ी उन्हें निस्बत की थी ना इधर भी तेरा तेरी मिलक है, उस इस दी नफी की थी है ते साबित कीता अगले वास्ते। असल गुलाम दी नफी नहीं हुई, मिलक बदली है, मिलक दी एक पासे नफी ते दूजे पासे मिलक दा ते कलाम चूंकि मुत्तसिल है लिहाजा अतफ बन गया, अतफ ते लिहाजा उस तीसरे नु गुलाम मिल गया। क्या आख्या जी, क्योंकि यहाँ पर भी कलाम इत्तिफाक है, दोनों चीजें कलाम नफी का ताल्लुक है किसके साथ, इस बात के साथ, और नफी और इस बात का महल अलग अलग है। बे वो कौन है भी पहले सी बे नफी दा महल मुकर्रा अव्वल दी मिल्क, इस बात दा महल मुकर्रा सानी दी मिल्क। गुलाम दी नफी नहीं है, सिर्फ मिल्क बदली है, मेरी मिल्क नहीं फलाने दी मिल्क है। तो लिहाजा कलाम भी मुत्तसिल है और असल चीज़ की नफी नहीं है और महल अलग अलग है। एक के पहले दी मिल्क, एक के दूसरे दी मिल्क, ये मिल्क अलग अलग है। नफी है पहले की मिल्क की, पहले कौन मुकर्रा पहला, इस बात है दूसरे मुकर्रा दी मिल्क दा, तो लिहाजा शर्तें मौजूद हैं इसलिए अतफ है। जब अतफ है तो गुलाम किसको मिलेगा, सुनी, इसलिए कि नफी ताल्लुक पकड़ रही है इस बात के साथ जी, इसलिए कि नफी ताल्लुक पकड़ रही है इस बात के साथ, इसलिए कि नफी ताल्लुक पकड़ रही है इस बात के साथ। किसके साथ, इस बात के साथ। और वे किथे फाइन वासल वासला
یعنی کلام ہو کلام متصق، کیونکہ اتساق کا مدار اس پر جو بیان کیا گیا مجموعہ ہے کس کا؟ اتصال بالسابق فی التکلم، گلاں کٹھیاں ہون تے عدم تعلق نفی والاثبات بشیئین نہ ہووے، مال وکھرا وکھرا، حتیٰ کہ تناقض باقی نہ رہ جائے اور تدافع نہ رہ جائے، اگرچہ بحسب ظاہری و فقط، تو پس یہاں فَإِنْدَ فُقْدَانِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ اتساق باقی نہ ہوگا، بلکہ شمار کیا جائے گا کلام کو کیا؟ مستانف۔ اگلی صورت سنو، وَإِنْ فَاصَلَ، وَإِنْ کہ اگر مقر لاول نے کہا ما کان لی کتو، یہ میرا نہیں ہے، یہ میرا، اے نفی کا میرا نہیں، اے اب آئیے میرا نہیں ہے گا، وقفہ کر کے کہا کہ فلانے کا ہے، کیا کہا؟ وقفہ کر کے کہا فلانے کے، اب اتساق والی شرط کوئی نہیں پائی گئی، کیڑی کہ کلام کٹھی ہووے، کلام کٹھی ہوئے۔ آ رہی ہے سب مولوی جی آواز آتی بھی کہ اس نے کیا کیا؟ اگر اس نے نفی کر کے چپ کر کے وقفے کے بعد کہا کہ فلاکن تحول فلان آخر، لے فلان آخرا، وقفے کے بعد، لہذا اب عطف والی بات ختم ہو گئی، عطف والی ختم ہو گئی، یہ کلام مستانف ہو گئی، کیڑی؟ فلاکن تحول فلان آخر، ایک ہی ہو گئی، مستانف ہو گئی، مستانف ہو گئی، کلام مستانف ہو گئی۔ پہلی گل مک گئی، بھی انہیں آکھیا میرا نہیں تیرا ہے، بعد جو نے کیا کیا؟ فلاکن تحول فلان آخر، اے ہون انج بن گیا ہے، اے رومال میرے کول ہے، مولی ندیم آندا استاد جی اے رومال تہاڈا نہیں، اے شاہ آندا ہے، رومال تہاڈا نہیں اشار آتا ہے۔ اے جنا اقرار کا بھی اے جڑا نا گواہی دے رہا ہے، کی کر رہا ہے؟ گواہی دے رہا ہے۔ بھی میں دا مالک نہیں ہے، شاہ ہی مالک نے، تے شاہ دا دعوی کو نہیں پہلو کیتا، تے ایک بندے دی گواہی نال یہ شے ثابت نہیں ہوندی، ایک بندے دی گواہی نال شاید بس تشہدو شہید ہے نے، سنیا جے شے ثابت ہوندی دو گواہاں نال، ایتھے مولوی جی یہ بن گئی ہے گواہی، کی بن گئی گواہی ہے؟ بن کیونکہ کلام گئی ہے ٹوٹ تے او تل عطف والا کم گیا ہے ختم ہو، ہن اے نواں اے اپنی طرفوں گواہی دے رہا ہے، کی دے رہا ہے؟ گواہی دے رہا کہ ہے۔ اے فلانے دا جی غلام اندے کول، ایک بندے دی گواہی نال فیصلہ نہیں ہوندا، لہذا ہن غلام کیندا ہوے گا؟ جندہ ہے گا ہے، جندے کول ہے نا ہن، کیوں اول نو اس واسطے نہیں ملے گا، مقارلہ اول نو کون تو نفی کیتی میرا نہیں، اگلے نو اس واسطے نہیں کہ اون دے بارے چ ہن مولوی جی شہادت بن گئی ہے، تے شہادت ایک دی قبول نہیں ہوندی بلکہ تے جدوں نہ انہیں اپنی طرفوں نفی کر دیتی، اگلے دا مولوی جی گواہی ایک کے تے لہذا غلام کیندے کو رہے گا؟ مقر کول۔ ہم بھی دس کی آکھے دی، اگر مقرلہ اول نے کہا ما کا کلام کے اندر فصل کر دیا، ما کان لی کتو کر کے نا بھی اپنی نفی میرا نہیں ہو پایا، وقف کیا تو کہا وَلَٰكِنَّهُ لِفُلَانٍ آخر، وقف کے بعد یہ کہا تب مولی عثمان اتصال ٹوٹ گیا، تو کلام کی ہوگی اگلی مستانف ہن اے پہلے مقر لا دا اس واسطے نہیں کہ مولوی جو نے انکار کر دی کہ میرا نہیں ہے، دوسرے دے واسطے اے دے رہا ہے گواہی، کی دے رہا ہے؟ گواہی دے کہ اے جی فلانے دا ہے، چونکہ جلے فصل ٹوٹ گیا تو گواہی بن گئی، سمجھئی؟ تو گواہی جو ہے وہ ایک کی قبول نہیں ہے بلکہ دو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ گواہی بھی ایسی جس سے پہلے دعویٰ کوئی نہیں، جس سے پہلے پہلے شاہ ہی دعویٰ کر رومال میرا ہے تو میں کہوں شاہ جی میرا ہے، ندیم اٹھ کے آکھے جی یہ شاہ نہ تھا میں گواہی دینا، تے کلے دی گواہی نال تاں بھی یہ فیصلہ نہیں ہونا جی، تے ایتھے تو پہلے دعویٰ ہی کوئی نہیں، ایتھے تو پہلے دعویٰ ہی کوئی نہیں، وہ فلانا دعویٰ کرے جی میرا ہے جی یہ، تے پھر ایک کہے جی واقعی ہوندا ہے،
ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਾਵਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਤੈयब ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ اور اگر فاصلہ کر دیا کس نے مقرلہ اول نے کیویں بلا کنہ لے فلان آخر سا لے کے تے پھر آکھیا تو ہوگا ابد مکر اول کے لیے او جن پہلوں گل کیتی سمجھائی جی پس ہن اے جڑا ہے نا اپنی گل بھی میرا نہیں پس ہوگا قول مکرلہ اول کا بس ہوگا قول مقرلہ اول کیڑا ما کان علی کتو یہ رد ہوگا اقرار کا بس صرف یہ نہیں گل کہ یہ اقرار رد کر بھی جنا میرے ذمہ نہ لا میرا نہیں آ بس یہ نہیں گل ہے بعد جس لئے وقفے تو بعد آکھے ہے تو ایک گواہی دے رہے ہیں کی دے رہے ہیں ایک دی گواہی نال شاید ثابت نہیں ہوندی منع کرو یار اور اگر فاصلہ کیا مقرلہ اول نے تو ہوگا غلام مقر اول کے لیے پس ہوگا قول مقرلہ کا رد اقرار کے لیے کیڑا قول ما کان علی قتو اور اگر فیصلہ کیا مقرلہ اول نے کہ ہے غلام فیصلہ میں نا جدائی قیمتوں فیصلہ پنجابی والے بے مروداں دا فیصلہ نودے ہو گیا بے اس واری ملتان لے کے جانے نے سواگے والے کھاندے نہیں صحیح شابہ ہوگا غلام مقرلہ اول کے لیے مکرلہ نہیں ہے مکر اول کا پتا بھی بھائی اول کے لیے کی ٹھوکی ہونے ہاں بس ہوگا قول مقرلہ اول کا کیڑا ما کان علی کتو اے رد دے ہوندے اقرار دا بس رد ہے بے میرا نہیں ہے گا اے گل گئی مک مولوی جی اے گل مک گئی مطلب کی یہ تیرا تے میرا نہیں بعد چون جڑا گواہی دے رہا فلانے دا تے اس گواہی نال ایک دی گواہی نال فیصلہ نہیں ہوندا او ویکھو دروں او کتھے پہنچے ہیں اور وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہن دلیل سنیا جس لیے کہ مقرلہ جو اول ہے جب اس نے فاصلہ کر دیا اور اپنی کلام کو تو ہو گئی نفی اپنی ملک کی مطلقاً کہ کوئی نہیں یعنی نفی ہو گئی اپنی طرف سے بلڑ کلڑ نہ کہ نفی ہوئی کدھر دوسرے کسی ایک کی طرف اپنے کو لا کے دوجے بال نہیں بھیجا مطلق نفی ہوگی چونکہ سا لے لیا گل مک گئی سنی ہوں تو لہذا بعد میں کیا ہوا یہ گواہی ہوئی ہے برخلاف وہ صورت کے جب کہ کیا کرے وہ پچھلی صورت آ گئی ہوں اس صورت وقفے کے بعد کہا ہے نا کیا بلا یہ کیا ہو گیا وَإِنْ كَانَ شہادت الفرد اور یہ ہو گئی شہادت ایک فرد کی لیکن جب کہ اقرار کیا کس کا ملک غیر کے لیے متصل نفی کے ساتھ اپنے آپ سے تو یہ قلبہ منزل ایک کلام کے بن گئی سنیں تو پس ہوگی تقدیم اقرار کی اور تاخیر اس کی برابر ہے کہ پس بنایا جائے گا گویا کہ مقدم کیا اس نے کہ اس کو اقرار بالملک کا فلانے کے لیے عاقل بالغی کلام کو بچانے کے لیے سنیں لل قول المقر وہ کیڑا قول ہے فصل والی صورت میں یہ رد ہوگا کس کے لیے اور تکذیب ہوگی کس کی حمل کرتے ہوئے کلام کو ظاہر پر اور ہوگا قول اس کا لیکن نول فلان بعد اس کے وکھرا یہ کیا ہوگا شہادت ہوگا ثالث کی ملک کا ذیل ید پر یہ گواہی دے رہا ہے اور ایک فرد کی گواہی ہوتی نہیں ولا یس بے تو نہیں پھر میں نے دیکھ لا نہیں ثابت کرتی کس کو خاص کر کے جب مولوی جی پہلے دعوی کو نہیں تیسرے دا بھی میرا ہے جی تو بس باقی رہے گا غلام ملک کا جن دے کول ہے گا سمجھے جے گل اے لیکن کس کے لیے نفی کے بعد اس کا عطف تب ٹھیک ہے جب کہ کلام میں کیا ہوں اتساق لفظوں میں اتصال ہو اور نفی اس بات کا محل علیحدہ علیحدہ ہو لفظوں میں اتصال نہیں ہے تب بھی عطف نہیں ہے ماں بعد جملہ علیحدہ اس کو کلیاں دیکھاں دے کہ کی مقام ہے اور اگر نفی اس بات کا محل ایک ہو تو یہ تو آپس میں تناقض ہو گیا